شیخ، یہ بھی رموز ربانی میں سے ایک رمز ہے۔ تجھے شاید ابھی تک ان ائمہ کے نام بھی نہ معلوم ہوں گے جو نور لم یزلی کی شعاعیں ہیں اور مختلف اوقات میں مختلف جسدوں سے نمایاں ہوتے رہے ہیں۔ ائمہ ہمیشہ ناسوت اکبر ہوتے رہے ہیں۔ وہی نور جو آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، داؤد، سلیمان، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجساد مطہرہ سے ذو فگن ہوتا رہا تھا، آخر علی المرتضیٰ کے جسد انور میں نمودار ہوا۔ اور چونکہ اب نبوت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا اس ایک روح نے مختلف اجساد بدلنے شروع کیے۔ پھر حسین و علی زین العابدین محمد باقر علیہ السلام کے اجساد کی سیر کرتے کرتے وہ نور جناب جعفر صادق کے جسد انور سے نمایاں ہوا، اور وہ زندہ ہی تھے کہ ان کے پیکر ہستی کو چھوڑ کے پہلے جناب اسماعیل میں، پھر محمد مکتوم ابن اسماعیل میں آیا۔ چند روز تک وہ نور سلسلہ وار امام منصور بن محمد مکتوم، جعفر مصدق اور حبیب بن جعفر کے اجساد میں خفیہ لمحہ فگن رہا۔ جناب اسماعیل سے اس وقت تک وہ امامت مخفی رہی ہے۔ اب یکا یک عبید اللہ مہدی کی ذات سے نمایاں ہو کے اس نے اپنی پوری تنویر دکھا دی اور امامت ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ نور برابر علانیہ طور پر مختلف اجساد مطہرہ کو بدلتا رہا۔ مستنصر باللہ کے بعد پھر حسن بن علی علیہ السلام کے جسم نے ہیبت کبریٰ کا درجہ پایا، اور فی الحال وہی انوار ازلی رکن الدین خورشاہ کے جمال جہاں آرا سے نمودار ہوئے ہیں، جو فرما روائے التمونت ہیں۔ وہی امام قائم قیامت البرزخ ہیں اور لاہوت و ناسوت ہیں، اور وہ تجلی ہیں جو مختلف جز تھائے امامت و نبوت سے لمحہ فگن رہی تھی۔ حسین حیرت سے، وہی جن کے ہاتھ پر میں نے اس عالم لاہوت میں بیعت کی تھی؟ شیخ وہی۔ حسین مگر آپ تو فرماتے ہیں کہ وہ التمونت کے فرما روا ہیں۔ شیخ بے شک ہیں، مگر یہ علائق دنیاوی ان کے تجرد اور ان کی اس نورانیت کو جو عالم سروش میں لے جاتی ہے دھندلا نہیں کر سکتے۔ امام دینی اور عالم لوگوں میں یہی فرق ہے کہ لوگ جس چیز کو محنت و ریاضت سے حاصل کرتے ہیں وہ انہیں بدرجہ اتم حاصل رہتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ عالمین برزخ کہے جاتے ہیں۔ حسین اور وہ امام قائم قیامت کیوں کہلاتے ہیں؟ شیخ کسی قدر برہم ہوتے ہوئے رک کر، ہاں میں نے اس کا راز ابھی نہیں بتایا۔ امامین مستنصر نژاد کے عہد میں ان کے انوار ازلی کی ایک نئی اور غیر معمولی شمع روشن ہوئی تھی۔ گو یہ شمع دراصل نئی اور قدیم نور امامت کا انعکاس تھی، مگر اتنا بڑا انعکاس کامل کہ اس کے جلوے سے تمام ممالک ارض چمک اٹھے۔ اس سے وہ چراغ نور مراد ہے جو حسن بن صباح کے جسم صافی میں چمکا تھا۔ یہ لقب قائم قیامت اسی آئینہ پرتو نور ایزدی کا ہے، جس نے یکا یک مدارج اعلیٰ اور نورستان میں پہنچ جانے کے اتنے صحیح ذریعے مخلوق میں پیدا کر دیے کہ ادنا لوگوں کو وہ کمال حاصل ہو گیا جو گزشتہ عہدوں میں سوا انبیاء اور ائمہ کے کسی کو حاصل نہ تھا۔ پہلے کوئی فردوس بری میں جانے کا خیال بھی نہ کر سکتا تھا، مگر اب آپ اس اعلیٰ پرتوئے ایزدی کے ظہور کے بعد یہ حالت ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے ایک دن میں اس کی سیر کراتا ہوں۔
اور تم سے 100 مومنین سروے شبستان میں جا کے حوروں کی ہمکناری کا مزہ اٹھائے ہیں۔ قیامت کے معنی ظاہر پرستوں میں اس وقت کے ہیں جب کہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر حقیقت شناس جانتے ہیں کہ قیامت صرف اس حالت یا اس وقت کا نام ہے جب کہ مخلوق کو خالق سے یا پرتوں کو نور سے قرب حاصل ہو جائے۔ حسن بن صباح نے چونکہ اپنے عہد سے مخلوق کو ایسے تقرب کے درجے پر پہنچا دیا، لہٰذا وہ امام قائم قیامت کہلاتے ہیں، یعنی وہ امامت جس کی بدولت مخلوق و خالق میں قربت ہو گئی، اور اسی قربت کا نتیجہ ہے کہ ان کے چند ہی روز بعد امام علی ذکرۃ الاسلام میں وہ امامت قدیمہ جو جناب علی مرتضیٰ سے نسل بعد نسل چلی آتی تھی، اور نیز وہ امام قائم قیامت جس کا چراغ پہلے پہل حسن بن صباح کے ضمیر میں روشن ہوا تھا، دونوں امامتیں جمع ہو گئیں اور یکا یک انوار لم یزلی ہیجان میں آ گئے۔ بس اسی وقت سے تمام تکلفات شرعیہ بندوں پر سے اٹھا دیے گئے۔ رمضان کی 27 کو اس قربت نور و پرتو کا جلوہ نظر آیا تھا، یعنی مومنین شرعی ان قیدوں سے آزاد ہوئے تھے۔ اسی سے وہ دن ہمارے لیے عید ہے۔ حسین متحیر ہو کے: مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ آپ شب و روز ہی ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، اور آپ ہی کی طرح اس فرقہ ناجیہ کے جتنے پیروں مجھے ملے تھے سب پابند شرع، بڑے محتاط اور بڑے متقی و پرہیزگار نظر آئے۔ شیخ: جو لوگ عرفان و حقیقت کے مدارج طے کرنا چاہتے ہیں ان کو بے شک عبادت و ریاضت کرنا پڑتی ہے، مگر مومنین پر اب کوئی فرض نہیں۔ حسین: مگر یا وادی ایمن، میرا دل آپ کی توجہ کا محتاج ہے۔ تکلیف شرعیہ کا اٹھا دینا ایک ایسی چیز ہے جس سے میرے دل میں شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔